کہ ہماری خانقاہوں سے صرف قوالی اور عرسوں کی ایک طریقے سے تعلیم نہ دی جائے، ایک جو رہنے کا طور طریقہ ہے اور جو آج کے معاملات اور ملک کے چل رہے ہیں اس میں مدرسے سے لے کر اور انگلش ٹیچنگ ہر چیز کی تعلیمات آج کے وقت میں ہر بچے کو لینی ضروری ہے تاکہ وہ آنے والے وقت میں قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپسی نا اتفاقی اس سے ہی پیدا ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو اور اس طرح کے پوسٹ کرنے کے تھرو، تو ان چیزوں سے دور رہ کے اپنے دین کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔ تمام خانقاہوں کی طرف سے، تمام ذمہ داروں کی طرف سے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ اپنے آنے والی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو اس چیز سے سمجھایا جائے، لا کے جو صحیح راستے ہیں ان سے انہیں سب کو بتایا جائے اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات بڑے نازک ہیں ملک کے، تو بس یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بچے اور جو لوگ اس مشکلات کے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ آداب، نمسکار، وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہے۔ اجتماعی نکاح کے کارکرم میں صابر کلیری کے سجادہ نشین شالی مندر اعجاز قدوسی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں گزرے دنوں جو یہاں کے بریلی کے معاملات ہیں اور آپ کی نظر میں آئی ہوں گے، اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، موجودہ حالات بڑے نازک ہیں ملک کے، تو بس یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بچے اور جو لوگ اس مشکلات کے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ جس طرح سے رزلٹ آ رہے ہیں چناوی، مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چناؤ کے معاملات کے لے کے میں تھوڑا سا اس سے دور ہی رہتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں اور جذبات میں آ کر اور اس طرح کے فیصلے نہ کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس کی دقت ہو، اور جو بھی اس وقت حکومت ہند کے جو بھی فیصلے ہیں انہیں سنجیدگی کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ اور سکون کے ساتھ انہیں ایکسیپٹ کریں، اور نہ کہ جلسے اور احتجاج، ان سے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیار، محبت، امن کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آنے والا وقت اور سنہرا اور سکون کا ہوگا۔ کچھ مسلمان نوجوان جو ہیں ان کی طرف سے دیکھا ہی جا رہا ہے کہ وہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں جس سے ان پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور پریشانیوں کا سبب بھی بن رہا ہے۔ بہت غلط، بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا تمام نوجوانوں سے، وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اور کہ اس طرح کی گتی ویدیوں سے بچیں، اور مسلمان کو تو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی دین کا کام کرے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، اور ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپسی نا اتفاقی اس سے ہی پیدا ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو اور اس طرح کے پوسٹ کرنے کے تھرو، تو ان چیزوں سے دور رہ کے اپنے دین کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہیں اور بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ کچھ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں میں کچھ ناسمجھی کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو قانونی داؤ پیچ ہیں اس سے وہ خلاف چلے جاتے ہیں۔ جو خانقاہوں یا درگاہوں کا ایک کام ہونا چاہیے کہ انہیں قانونی طور پر بھی اس چیز سے واقف کرایا جائے کہ کہاں وہ غلطی کر سکتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ۔ دیکھیے جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم تمام دیش بھر میں میٹنگز بھی کرتے ہیں اس کو لے کر، اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے ضروری ہے تعلیم ہونی بہت ضروری ہے۔ آج کل کے نوجوان بچوں میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہماری خانقاہوں سے صرف قوالی اور عرسوں کی ایک طریقے سے تعلیم نہ دی جائے، ایک جو رہنے کا طور طریقہ ہے اور جو آج کے معاملات اور ملک کے چل رہے ہیں اس میں مدرسے سے لے کر اور انگلش ٹیچنگ ہر چیز کی تعلیمات آج کے وقت میں ہر بچے کو لینی ضروری ہے تاکہ وہ آنے والے وقت میں قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور ہم لوگوں کی بھی ایک خواہش اور تمنا ہے کہ اتنی بڑے سلسلے اور اتنی بڑی مسند کی ذمہ داری اللہ پاک نے عطا کی ہے، تو جتنا ہو سکے تمام لوگوں کی خدمت کر سکیں، وہ کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ہوں۔ تو یہی ہماری خانقاہوں کی ہمیشہ سے پیار محبت کا ایک پیغام رہا ہے، اور یہی گنگا جمنی تہذیب ہے ہندوستان کی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہو اور اپنے بزرگان دین پر بھی اپنی میری نسبت اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اسی طرح آباد رہے گا۔ خاص طور سے جو قانون کو لے کر ہیں، جیسے جو دینی گلیارے ہیں ان سے یہ تو سب بتایا جاتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی آ رہی ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا جو ہمارا دینی جھنڈا ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور بھارت کا جھنڈا نیچے ہو جاتا ہے، اس پر کارروائی ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خانقاہوں کی طرف سے انہیں جو لا کی باریکیاں ہوں سمجھانی چاہیے؟ یہ بالکل ضروری ہے، تمام خانقاہوں کی طرف سے، تمام ذمہ داروں کی طرف سے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ اپنے آنے والی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو اس چیز سے سمجھایا جائے کہ، اور تمام جو قانونی طریقہ کار ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے انہیں خاص طور پر اس چیز کے لیے
محنت کرنی ضروری ہے، اور میں تمام خانقاہوں کے ذمہ داروں سے بھی اور حافظ جی سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انہیں سب کو طور طریقے سے لاء کے جو صحیح راستے ہیں ان سے انہیں سب کو بتایا جائے اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے آپ نے بہت سی باتیں صاف طور پر کہی ہیں اور بہت سی باتیں اشاروں میں کہی ہیں، بہت اچھی گفتگو رہی ہے اور صاف کر گئے ہیں کہ خانقاہوں کو اس کے لیے بھی آگے آنا ہوگا کہ جس طرح سے قانون توڑنے کی وجہ سے مقدمے درج ہو رہے ہیں اس پہ مسلمان اپنے آپ کو بچائیں اور خاص طور سے خانقاہیں انہیں روشناس کریں کہ ان کی صحیح ذمہ داری کیا ہے۔